السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله مولانا العلي العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اکرام، جماعت اسلامی ہند، جمعیت علماء، آل انڈیا ملی کونسل، جمعیت اہل حدیث اور اہل سنت الجماعت، اور اسی طرح مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داران، مذہبی سربراہان، شہر کولار اور ضلع بھر سے آئے ہوئے مختلف اداروں کے صدور سیکریٹریان، ذمہ داران و سربراہان، آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے بہت دیر سے حضرات علماء کی مختلف اور قیمتی باتیں سماعت فرمائی ہیں، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اس ناچیز کو حکم دیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، آج کی مجلس کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد تو اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ ہمارا یہ اتحاد، آپسی بھائی چارہ، ہماری یہ محبتیں، ایک دوسرے کا احترام کتنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ رب ذوالجلال اس کو کتنی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من عباد اللہ عبادا، اور ایک روایت میں یہ لفظ آیا لأناسا، کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے منتخب اور پسندیدہ چنندہ بندے ہوتے ہیں، ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہوں گے اور نہ ہی وہ شہداء کی جماعت ہوگی، اس کے باوجود قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو سراپا نور بنائے گا، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور ایسا ان کو اللہ سے قرب ملے گا، اللہ کے وہ ایسے قریب ہوں گے، تغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء خود انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، شہداء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام کب چپ بیٹھنے والے تھے، ان کو ہمیشہ سے شوق ہوتا، ذوق ہوتا کہ ایسے کون لوگ ہیں جن کو یہ مقام بلند نصیب ہو رہا ہے، ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ انہوں نے سرکار مدینہ سے فوراً عرض کیا: تخبرنا یا رسول اللہ، آپ ہم ہی ان کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ تو دیوانے تھے، مستانے تھے، انہیں انتظار تھا کہ کب آسمان سے وحی آئے گی،
کب سرکار مدینہ کا کوئی حکم آئے گا اور کب اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اور ایسی محبت کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ علیہ السلام وضو فرمائیں، آپ کے بدن سے، آپ کے چہرے اور اعضاء سے گرنے والا پانی ان صحابہ کے ہاتھوں میں پڑتا، وہ برکتاً اسے اپنے چہرے پر مل لیتے، جسم پر لگا لیتے۔ آپ تھوکتے، آپ کا مبارک لعاب نکلتا تو صحابہ کرام اسے اپنے چہرے پر مل لیتے۔ آپ آرام کرتے ہیں، گرمی کے دنوں میں آپ کے مبارک جسم سے پسینہ نکلتا ہے، صحابہ اس کو خوشبو کے طور پر اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں۔ آپ اپنے بالوں کا عطیہ دیتے ہیں، صحابہ کرام اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ جب کوئی ان کے ہاں بیمار ہو جائے تو اس کو پانی میں اس بال کو، اس منہ مبارک کو ڈال کر وہ اسے پینے میں شفا سمجھتے ہیں، اور اللہ کا کرنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ آپ پر مر مٹنے والے، آپ پر سب کچھ قربان کر دینے والے، ان کو انتظار ہوتا کہ آپ ایک حکم فرمائیں اور ہم سب اس پر عمل کو تیار ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ ان کی علامت کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں، ہم بھی ان کو چاہیں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی، یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کا آپس میں کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہوگا، ان کا مالی لین دین نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ایک جگہ، آپس میں محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی اللہ کی خاطر محبت کرنا ان کو اس بلند مقام تک پہنچاتا ہے کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کی نگاہ سے ان کو دیکھیں گے، ان پر رشک کا اظہار کریں گے۔ تو ہمارا یہ جمع ہونا مختلف مکاتب فکر کے ہونے کے باوجود، نظریات الگ الگ ہونے کے باوجود، امت کے ملی اور اجتماعی کاز کے لیے جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ اتحاد، یہ وہ عظیم اتحاد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان قائم فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اسی اتحاد اور اصلاح ذات البین کو اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، اے لوگو کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ عمل جو نماز سے بھی افضل ہے، وہ عمل جو روزے سے بھی افضل ہے، وہ عمل جو صدقہ و خیرات سے بھی افضل ہے۔ علماء نے یہاں نماز، روزہ اور صدقے کو نفل سے تعبیر کیا ہے، بہرحال نفل نماز سے بھی افضل، صدقہ و خیرات سے بھی افضل اور روزوں سے بھی افضل میں تم کو کیا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فوراً عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ضرور ارشاد فرمائے۔ میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین، وہ آپس میں میل جول کرا دینا، آپس میں اصلاح کا راستہ اختیار کرنا، اتحاد و اتفاق کی صورتوں کو اپنانا، اصلاح ذات البین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو 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 سنو، آپس کا فساد، آپس کی دوریاں، آپس کی نفرتیں، آپس کا خلفشار، آپس کا انتشار اور یہ دوریاں اور عداوتیں، یہ مونڈنے والی چیز ہے، مونڈ دینے والی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارے بالوں کو مونڈ دینے والی چیز ہے، بلکہ آپ نے فرمایا تحلق الدین، یہ مخالفت، یہ رنجشیں، یہ دوریاں، یہ عداوتیں تمہارے دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر، مختلف ملی سماجی تنظیموں کی پکار پر آپ یہاں جمع ہو کر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ فرمایا۔ ہمارے سے، آپ سے اور ملت کے ہر فرد سے ہمارے اکابرین کی گزارش ہے
اس موقع پر دو باتیں وہ ہم سے کہنا چاہتے ہیں، اور چونکہ یہاں پوری ملت اسلامیہ ضلع کولار کا گویا قریب موجود ہے اور تمام انجمنوں کے ملی تنظیموں کے ذمہ داران و سربراہان موجود ہیں، تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے جس طرح سے بورڈ کو قائم فرمایا، جیسے بات آئی 1972 میں اندرا گاندھی کے وزارت عظمیٰ کے دور میں، جب ان کے وزیر قانون نے متبنہ بل کو پاس کرنے کے لیے پیش کیا، لے پالک بیٹے کی تحریک چلائی، اور اس موقع پر اس نے کہا تھا کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کی طرف پہلا قدم ہے، یعنی ملک میں ہر باشندے کے لیے ایک ہی قانون ہو، مذہبی رنگا رنگی کو ختم کر دیا جائے، تہذیب کی یہ اس طرح سے جو ہر کلچر اور ہر تہذیب کے لیے ہمارا ملک کا قانون اس کو محفوظ راستہ دیتا ہے اور اس کی اجازت دیتا ہے۔ دفعہ 25 میں ہمارے لیے اختیار ہے کہ ہم اپنے مذہب پر، اپنی مرضی کے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اتنا ہی نہیں اس کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اور دفعہ 26 میں یہاں کے جو کلچر ہیں، تہذیبیں ہیں، ان کی آزادی دی گئی کہ ہر کسی کو اختیار ہے اپنی تہذیب پر عمل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مذہبوں کو، تہذیبوں کو ختم کر کے تمام ملک کے باشندوں کے لیے ایک جیسا قانون نافذ کرنے کا یہ پہلا قدم ہے۔ پھر کیا تھا، علماء جو پہلے سے بے چین تھے ان کی بے چینی اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی، اور علماء اس بات کو جانتے بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے جبل پور کا دورہ کیا کس سے ملنے کے لیے؟ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مفتی برہان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ملاقات کی اور گزارش کی کہ حضرت اب شریعت کا مسئلہ ہے، اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے، تحفظ کا مسئلہ ہے، اب تو آپ اور ہم مل کر اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ فوراً اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے حامی بھری اور ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ ممبئی کے آزاد میدان میں اجلاس عام ہوا، مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر بھی تھا، اور علماء، مفکرین، عمائدین، سیاسی قائدین بھی جمع تھے۔ اس کے بعد میں حیدرآباد میں اس کے اگلے سال میں جو اجتماع ہوا وہ یہ ملک کے اکابرین کا، انہوں نے اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کی تجویز پیش کی، آپ جان کر خوشی میں صدر بنایا جائے، لیکن اس وقت خلیفہ اعلیٰ حضرت نے معذرت کی، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام انہوں نے پیش کیا۔ تو اس طرح ہمارے اکابرین نے آنے والے حالات کا احساس کرتے ہوئے اپنی محبتوں کا، اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا تاکہ ملک کے عوام میں اتحاد قائم ہو جائے۔ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ شیعہ اور سنی کے فرق اور امتیاز کو ختم کرتا ہے۔ یہاں تبلیغی، یہاں سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان تمام کے اپنے اپنے مسلک کو اپنی جگہ رکھنے کی اور متحدہ پلیٹ فارم پر امت کے، ملت کے اجتماعی مسائل کے حل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج آپ یہاں جمع ہیں، اسی مقصد سے جمع ہیں۔ دین اسلام بہت ہی خوبصورت مذہب ہے۔ آپ کے سامنے بات آئی ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام جہاں ایک بندے کو اپنے خالق کے ساتھ تعلق رکھنے کی اور اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہی یہ مذہب اسلام مجھے اور آپ کو امت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی خدمت کا رشتہ مضبوط کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ کو نماز پڑھنے پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے پر ثواب ملے گا، زکوٰۃ دینے پر ثواب ملے گا، نفلی تمام عبادتوں پر ثواب ملے گا۔ وہیں اسلام نے بندوں کی حاجت روائی کا، لوگوں کی مشکلوں میں ساتھ دینے کا حکم دیا۔
ایک دوسرے کے کام آنے کا حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد میں جو لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پوری فرماتے ہیں۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے امت کے اور انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بھی آپ نے طریقہ بتایا۔ تو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کا ثواب، اس کا اجر جگہ جگہ قرآن میں بیان فرمایا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اسی طرح وانفقوا مما رزقناکم ومما رزقناہم ينفقون، مختلف انداز سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو اس طرح سے اسلام نے اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ، بندوں کے ساتھ ہمارا رشتہ، مخلوق کی ضرورتوں میں کام آنا، ان کی خدمت کرنا، یہ دونوں چیزوں کا نام ہی مذہب اسلام ہے، انہی چیزوں کا نام دین اسلام ہے۔ تو اس میں بڑی ترغیبیں اور فضیلتیں آئیں۔ اسی بنیاد پر روز اول سے مسلمانوں نے اللہ کے نام پر انہوں نے صدقہ و خیرات کیا، لوگوں کو کھلایا پلایا، ضرورت مندوں میں کپڑوں کی تقسیم کی، بیماروں کے علاج کے لیے وہ آگے آئے، تعلیم کے میدان میں انہوں نے خرچ کیا۔ ایک کام یہ ہے وقتی طور پر صدقہ خیرات کر دیا جائے، اور جس کو صدقہ کیا جائے وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے اس کا استعمال کرے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز، اپنی جائیداد، اپنی دکان، اپنا مکان یا اور کوئی چیز ایسے صدقہ کرے کہ اس کو اللہ کے ملک میں روک دے، اب وہ ایسا اس کو وقف کرے کہ اس کا کوئی اب مالک نہیں، نہ زمین دینے والا مالک ہوتا ہے، نہ جس کو دیا جاتا ہے وہ مالک ہے، اور نہ ہی کوئی تنظیم اور ادارہ اس کا مالک، بلکہ اللہ کی ملکیت میں وہ چیز پہنچتی ہے، اس کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ اب اس کو اللہ کی ملکیت میں روک کر اس سے جو نفع ہوگا، اس سے جو آمدنی ہوگی، اس سے جو کمائی ہوگی، اللہ کے بندوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، یا رسول اللہ، میرے تمام مالوں میں وہ مال سب سے زیادہ عمدہ ہے، وہ جائیداد سب سے بہترین ہے جو مجھے خیبر میں ملی ہے۔ اللہ کے نبی انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ، میں اس کو اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کے اصل کو روکو، اور اس سے جو نفع ہوگا اس کو تم صدقہ کرو، خیرات کرو۔ تو اس طرح سے یہ وقف جو اللہ کے نام پر اللہ کی ملکیت میں دے کر لوگوں کے رفاہ عام کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے جو وقف کا یہ سلسلہ جو چلا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہی پہلا اسلام میں وقف ہے، یہ پرانے زمانے سے یہ بات چلی آئی ہے۔ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے نام پر دیتے آئے ہیں۔ ہم میں کتنے ایسے موجود ہیں جنہوں نے مسجدیں بنائیں، کتنے ایسے موجود ہیں جنہوں نے مدرسے کو زمینیں وقف کی، کتنے ایسے موجود ہیں ہسپتال کے لیے انتظام کیا، اور ملت کے غریب بچیوں کے نکاح کے لیے شادی محلوں کا انتظام کیا، کتنے ہمارے بڑوں نے جائیدادوں کو وقف کیا ہے۔ تو آج ضرورت ہے، ایک تو یہ ہمارے مسلم پرسنل لاء بورڈ سے پہلی گزارش یہ کی جا رہی ہے، ہم سب سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آدمی جیسے اپنی جان کو پیارا سمجھتا ہے، جس طرح سے اپنی صحت کو پیاری سمجھتا ہے، اپنے مال کو پیارا سمجھتا ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی جان، اس کی حفاظت کی فکر کرنے کی ذمہ داری بھی ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے ہاتھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، یعنی تمہارے اعضاء کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں، صحت کا خیال کریں، اور اسی طرح اللہ کا دیا ہوا مال اس کی حفاظت کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے دین و ایمان کی، اپنے شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری اپنی ہے۔ یہ تحفظ شریعت
یہ باب تفاعل کا یہ صیغہ تحفظ یہ خود ہم کو بتاتا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی اور نہیں، ہم کو آگے آنا پڑے گا جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت ہوتی ہے ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے روزمرہ کی زندگی سے، ہمارے اعمال کے ذریعے ہم اپنی شریعت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آج سب سے اگر سب سے زیادہ ماتم کسی بات پر ہونا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے، لیکن اس کے باوجود شریعت پر عمل کے معاملے میں ہم بہت ہی پیچھے ہیں۔ تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ خود کے عمل ہی سے تو ہو سکتی ہے۔ بورڈ کے ذمہ داران آج یہی چاہتے ہیں کہ امت کے ہر فرد میں یہ بیداری پیدا ہو جائے کہ میری اور ہماری شریعت کی حفاظت ہم خود کر سکتے ہیں، ہم اس پر عمل کر کے اس کی حفاظت کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، جہاں خود کا بھی حساب دینا ہوگا وہیں اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی، اس کے سامنے ہمیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ تم تو بڑے تھے، ذمہ دار تھے، تم عالم دین تھے، قوم کے امام تھے، رہبر تھے، تو تم فلاں مجلس کے تم ذمہ دار تھے، فلاں تنظیم کے تم سربراہ تھے، بتاؤ تمہاری ذمہ داری کو تم نے کس طرح نبھایا ہے، کیسے تم نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ ہر ایک کو اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا، ضرور حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے اکابر یہ چاہتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے یہ بیداری لائی جائے کہ شریعت کی حفاظت کے لیے شروع سے ہی آپ جانتے ہیں دشمنان اسلام نے ہمیشہ ہماری شریعت پر چاروں طرف سے حملہ کیا ہے۔ حفاظت کرنے والے کون تھے؟ مسلمان ہی تھے۔ کیسے انہوں نے حفاظت کی؟ اپنے عمل سے انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے، اپنے کردار سے انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے، اپنی سوچ سے اس کی حفاظت کی ہے، اپنے خیالات سے اس کی حفاظت کی ہے، ہر لین سے اس کی حفاظت کی کوشش کی ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو یہی ہے، کیوں ہم اس بات کو بھول گئے؟ کیا ہم اس بات کو ہم نے بھلا دیا؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فلا وربک، فلا وربک، قرآن میں اللہ نے اپنی خود کی قسم کھائی، میرے محبوب قسم ہے، تمہارے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان والے اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے معاملات میں، اپنے تنازعات میں، اپنے مشاجرات میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، تب تک ان کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور آگے اللہ نے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، میرے محبوب آپ کے فیصلے میں، آپ کی بات پر ان کے دل میں ذرا برابر بھی تنگی محسوس نہ ہو، حرج محسوس نہ ہو، رکاوٹ یہ محسوس نہ کریں، تب جا کر آپ اور میں ایمان والے ہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم مکمل خم کر دیں گے رسول اللہ کے بات پر، تبھی جا کر میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، ورنہ ہمارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو شریعت کی حفاظت، آپ کے فیصلے، آقا علیہ السلام کی ہدایتیں، آپ کی باتیں، ان کا تحفظ ہمارے عمل سے ہوتا ہے، ہمارے کردار سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات، شریعت کے تحفظ کے لیے ملت کے اجتماعیت کو سامنے رکھ کر، سب کو جوڑ کر، آپس میں محبتیں بانٹ کر، دوریاں ختم کر کے، سب کو ساتھ لے کر، ملک اور ملت کے مفاد کو سامنے رکھ کر، ایک پلیٹ فارم پر سب کو جمع کر کے حکومت وقت کو اور دنیا کی تمام فسطائی نچلی قسم کی سیاست کرنے والی طاقتوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ملت اپنے اجتماعی مفادات میں، شریعت کے تحفظ میں سب ایک ہیں، مسلمانوں کی تمام تنظیمیں، مکاتب فکر سب ایک ہیں۔ جو اصل آج کا جو مدعا ہے، مقصد ہے، وہ تحفظ شریعت، جیسے انفرادی زندگی میں کیسے اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار،
اور اجتماعی طور پر کیسے ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے بزرگوں نے اور ہم میں سے اکثر نے جو اپنی جائیدادوں کو اللہ کے نام پر وقف کیا ہے، جو امت کے ملت کے غریبوں، بے کسوں، بے سہارا، بیواؤں اور ضرورت مندوں کے لیے ہیں، ان کی کیسے حفاظت کی جائے۔ تو اس میں امت میں بھی یہ بیداری ہو کہ ہم خود ذمہ دار ہیں ہمارے اوقاف کی حفاظت کے۔ کتنی ہماری جائیدادیں، کتنے ہمارے اوقاف کی پراپرٹیز جس پر خود ہمارے بھائیوں کا قبضہ ہے، جنہوں نے اس پر قبضہ کر کے اب جو اس کا اصل کام ہے، جس مقصد کے لیے واقف نے یعنی وقف کرنے والے، عطیہ دینے والے نے اس کو عطیہ کیا ہے، اس کے مقصد کو چھوڑ کر ذاتی مفادات میں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے اندر یہ احساس ہو، شعور ہو کہ کس طرح ہم کو اس کی جواب دہی طے کرنی ہوگی اور ہم کس طرح سے امت کے ملی اجتماعی مفاد کے لیے اس کو کیسے اس مقصد میں صرف کریں جس کے لیے عطیہ دینے والے نے، ہبہ کرنے والے نے، وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے تحفظ کے، اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں ہمارے ملک میں آئین بھی ہے، جو آخر میں سن 2013 میں جو آئین بنایا گیا تقریباً مضبوط آئین تھا، اب اس میں بگاڑ کر، ترمیم کر کے، کسی طرح سے اس مضبوطی کو ختم کر کے وقف کا جو قانون ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش اور سازش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے سلسلے میں ہمارے بہت سارے احباب مسلمان ہیں لیکن ڈیبیٹ میں پہنچتے ہیں کہ آل و حضرت لے لے تو کیا، ہمارے ادمیان کھاجاری نہیں کیا؟ ان کی زبان سے جو یہ جملے ہیں دشمن کو مضبوط کرنے کے جملے ہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم کو بھی اس پر پوری فکر مندی اور درد مندی کے ساتھ کام کرنا ہے، اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ بھی اس کے حفاظت کے لیے، غریبوں کی امداد کے لیے جو ہمارے بڑوں نے کارنامے انجام دیے ہیں اس کو وہ برقرار رکھے، بجائے اس کے حکومت کی بولیاں بولتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کا راز ہر کوئی اس سے واقف ہے کہ ان کی بولیاں یہ کیوں بولی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے جب یہ بیداری لائی جائے گی، فرض سے ہم چائے کی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، میں اپنے موضوع سے ہٹ کر تھوڑی بات کر رہا ہوں جو عام طور پر میں نہیں کرتا، اس لیے کر رہا ہوں جہاں ہماری محفلیں چائے کی ہوٹل میں ہو یا کہیں اور ہو، شادی بیاہ میں ہو یا کسی کے موتا کے وقت غم کی محفل میں ہو، دوسری باتیں کرنے کے بجائے اب سے ہمارا چرچا یہ ہو کہ اوقاف کی حفاظت کیسے ہو، شریعت کی حفاظت کیسے ہو، آپس میں یہ بول چال، آپس میں یہ گفتگو انشاءاللہ ایک دن رنگ لائے گی۔ ہر کسی کے اندر یہ فکر اور داعیہ پیدا ہوگا، اور ہڑپنے والوں کو، ناجائز قبضہ کرنے والوں کو، شریعت کے خلاف عمل کرنے اور بولنے والوں کو خود کے اندر تنگی محسوس ہوگی کہ ہمارا معاشرہ تو اب بہت جاگ چکا ہے۔ تو اس لیے بیکار کی ادھر ادھر کی گفتگو کے بجائے ہماری مجلسیں کم از کم یہ جو اجلاس عام ہونے جا رہا ہے اس کے پیش نظر ہماری ہر مجلس میں یہ گفتگو ہو۔ ایک تو کام یہ، اور دوسرا یہ، بورڈ کے ذمہ داران یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر ضلع میں، ہر تعلق میں، ہر تعلق سطح پر ایک اجتماع ہو، مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہو، جس کے ذریعے سے ہم یہ بات حکومت تک پہنچائیں کہ مسلمان اس معاملے میں ایک ہے۔ اور ذمہ داروں نے یہ بات بھی اپنی گزارشات میں رکھی ہیں، کوئی ایسی بات ہمارے اسٹیج اور منچ سے نہ جائے جو اختلاف کو ہوا دیتی ہے، آپس میں تنازعات کو جنم دیتی ہیں۔ تو اس طرح آپ ذمہ داران ہمارے شہر کے بھی یہاں موجود ہیں اور ضلع بھر کے آئے ہوئے مقتدر علماء اکرام بھی ہیں، ذمہ داران بھی ہیں۔ آپ کے سامنے یہی ایک اہم گزارش ہے کہ ہر ایک اپنے تعلق لیول پر آپ ایک ایسا پروگرام منعقد کریں جس کے ذریعے سے امت کے ہر گھر اور ہر گھر کے ہر فرد تک یہ میسج پہنچ جائے کہ شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے اور
اسی طرح اوقاف جائیداد کی حفاظت کا مسئلہ بھی ہے۔ تو یہ دو باتوں کے لیے ہمارے شہر میں 2-3 دن پہلے مسجد قباء میں علماء دین اس وقت جمع ہوئے، علماء بھی تشریف فرما تھے، ان کے سامنے یہ بات ہمارے اکابرین کی آئی تو ان سب نے تجویز پیش کی کہ کیوں نہیں اس موقع پر ہمارے شہر میں بھی ایک بڑا پروگرام کیا جائے۔ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ سب کو یہ مل کر کام کرنا ہے۔ ہر ایک نے کہا کہ اس میں مکتب فکر کی کوئی بات نہیں ہے، سب کا کام ہے اور کسی ادارے کا ایک خاص کام نہیں، سب کا کام ہے، سب مل کر یہ کام کریں گے۔ اور اس وقت جیسے بات آئی، ان ذمہ داروں نے، بڑوں نے، علماء ہی کو ذمہ داری سونپی کہ آپ حضرات یہ کام اپنی نگرانی میں پورا کریں، اور الحمدللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہمارے مولانا افسر علی صاحب نے جیسے بتایا، گویا امتحان ہے، بڑا اپنے چھوٹے کو، بچے کو سائیکل پر بٹھا کر وہ اس کو آزماتا ہے، بچہ سائیکل چلاتے کہ نہیں دیکھیں گے۔ تو ایسے شاید یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، دعا فرمائیں کہ اس کام کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیں۔ تو اس کے لیے مشورے میں 15 تاریخ جمعے کے دن بعد نماز مغرب ٹیپو سلطان روڈ کا جو بلال مسجد کے مرکز کے سامنے کی جو جگہ، جو راستہ ہے، وہ تمام کے مشورے سے وہ جگہ طے پائی ہے۔ میں آپ تمام ذمہ داروں سے بھی اور شہر کے علماء اور اسی طرح دیگر تنظیموں کے سربراہوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس اجتماع اور اس جلسے کی تائید کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے اشارہ کریں کہ ہم بھی اس کے لیے آمادہ ہیں، اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمائیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری اس میں کوشش یہ ہے کہ اس میں تمام مکتب فکر کے بورڈ کے جو علماء ہیں ان کو اس جلسے میں دعوت دی جائے، جمعیت العلماء سے بھی، جماعت اسلامی سے بھی، اور اسی طرح مکتب بریلوی سے بھی، اور دیوبندی مکتب فکر کے احباب میں سے بھی جو علماء اس کے ذمہ داران ہیں بورڈ کے، ان کو یہاں دعوت دی جائے اور ان کی سرپرستی میں ایک اجلاس عام کیا جائے۔ تو اس کے لیے آپ مل کر اگر کوشش کریں گے تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہاں جمع ہو سکتا ہے، اور ان کی زبانوں سے مبارک دین کی باتیں جو آئیں گی، ممکن ہے کہ اس سے امت کی اصلاح بھی ہو اور امت میں اتحاد و اتفاق اور بھائی چارہ بھی قائم ہو۔ اس کے لیے سب مل کر ابھی سے فکر کریں، کوششیں کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ 24 تاریخ کو بنگلور میں اجلاس عام ہے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ ملک، ہمارا ملک جہاں عقلوں کو، دماغوں کو تولا نہیں جاتا، سروں کو دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے 24 تاریخ کو بنگلور میں ایک بہت بڑا جلسہ قدوس صاحب عیدگاہ میں ہونا ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہاں سے اور تمام تعلقوں سے ہم سب کو فکر کرتے ہوئے اس اجلاس عام کو بھی کامیاب کرنے کے لیے اور ملک کی اکابر کی باتوں کو سننے کے لیے ہم تمام کو وہاں بھی پہنچنا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے، جیسے اس وقت مشورے میں یہ بات بھی آئی کہ ہر تعلق میں آپ ذمہ داران جو تشریف لائے ہیں، علماء بھی یہاں تشریف فرما ہیں، تمام مکتب فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کر آپ وہاں اپنے ہاں جلسہ کریں۔ اگر آپ کو ان بزرگوں کی خدمت کی ضرورت ہے تو آپ ان کو بھی بلا سکتے ہیں یا اپنے طور پر وہاں جلسہ منعقد کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو تعلقوں سے، مختلف گاؤں سے ہمارے علماء اور ذمہ داران تشریف فرما ہیں، ان سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ابھی اسی وقت اگر سنا دیں کہ ہم فلاں تاریخ کو، یا گھر ہم اپنے گاؤں جا کر مشورہ کر کے سنائیں گے کہ ہمارے ہاں بھی جلسہ کریں گے، لیکن اب تائید میں کہ ہم جلسہ ضرور کریں گے، اس کے لیے آپ اپنے طور پر یہاں اعلان کر دیں۔ مثلا مالور والے کہیں کہ ہم بھی ہمارے ہاں اجتماع کریں گے، اس طرح ہر گاؤں والے یہاں اظہار کر دیں تو ہماری ہمت افزائی بھی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی یہ بیٹھک، آج کی یہ مجلس، اس کو اللہ نے کامیاب کر دیا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اسی وقت اس کا اظہار بھی فرما دیں۔